السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پیرنٹنگ کے اس پروگرام کی آج کی ایپیسوڈ بہت اہم ہے۔ آج کی گفتگو سے پہلے میں چاہوں گا کہ اب تک جتنی نشستیں ہوئی ہیں ہم ان کا ایک تھوڑا سا خلاصہ آپس میں شیئر کر لیں۔ دیکھیے، ابھی تک ہم نے یہ سیکھا ہے کہ پیرنٹنگ کتنا اہم موضوع ہے اور ہماری طرف سے اس کو سیکھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں کتنی کوتاہی ہوئی ہے، اور یہ کیسے معاشرے کی بہت اہم ضرورت ہے، لیکن معاشرے میں اس کے لیے کوئی مربوط نظام موجود نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا ہے کہ ہمارے بچوں کی جتنی ڈیولپمنٹ ہے یہ اس کی پیدائش سے لے کر تقریباً 7 سال یا 10 سال تک ذہنی نشو و نما کی ترتیب مرتب ہو جاتی ہے، یعنی اس کا ہیبٹ برین ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس کی عادات مرتب ہو جاتی ہیں، اس کا مزاج ایک خاص رخ پر طے ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ساری زندگی اسی مزاج کے زیر اثر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ لہٰذا بچے کے پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر تک کا وقت بہت ہی اہم ہے، اور اس وقت میں اس کے والدین کو پیرنٹنگ کے سلسلے میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ، بہت ہی عقل مندی کے ساتھ اور بہت ہی اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے اس وقت کو استعمال کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ان بچوں کی ذہنی سفر کا آغاز کیسے ہوتا ہے اور اس کی ترتیب کیسے بنتی ہے۔ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ بچوں کی پیرنٹنگ کے سلسلے میں جو گریٹر گول ہیں، جو ہمارے اہداف ہیں، وہ کیا ہیں، اور ہم نے اس بات پر ایک تفصیلی گفتگو آپ تمام خواتین و حضرات سے کی کہ ہمارے ذہن میں جو ایک غلط فہمی ہے کہ بچے کی تربیت کا صرف معیار یہی ہے کہ وہ اسکول میں اچھا پرفارم کرے، اس کو اچھے کالج میں داخلہ مل جائے اور پھر وہ کسی پروفیشنل کالج میں جا کر ایک خاص پروفیشن کو اڈاپٹ کر لے اور اس کے بعد اس کو اچھی جاب مل جائے تو ہم یہ کہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کی ہم نے بہت اچھی تربیت کی ہے۔ اس کے مقابلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بچے کے اندر کانفیڈنس کا پیدا ہونا، بچے کے کردار کا ڈیولپ ہونا، بچے کے اندر تخلیقی جوہر کا نمودار ہونا، یہ اصل میں وہ تمام خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کی تربیت بہت اچھے طریقے سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد گزشتہ 2 نشستوں میں نے عرض کیا تھا کہ کس طریقے سے ماں باپ کے آپس میں تعلق کا اثر بچے کی تربیت پر ہوتا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس سلسلے میں بہت اچھی فیڈ بیک آئی ہمارے بہت سے دیکھنے والوں نے اور سننے والوں نے، آپ سب لوگوں نے اس بات کو سراہا بھی، اور اس کے بعد بہت سارے ہمارے دوستوں نے اپنی سکسیس سٹوریز اور کیسے انہوں نے اپنے رویے میں تبدیلی لا کر بچوں کے اوپر اثرات کا جائزہ بھی لیا اور یہ بھی دیکھا کہ اس سے بچوں کی تربیت پر کتنے مثبت اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ تو مجھے ایکچولی بہت خوشی ہوئی سب جان کے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے کہ گھر کا ماحول یہ بچے کی تربیت پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ دیکھیے، بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی مثال بالکل ایک برانڈ نیو کمپیوٹر کی طرح ہوتی ہے، یعنی آپ اس کا پلگ لگاتے ہیں تو وہ آن ہو جاتا ہے، مگر اس میں کچھ نہیں ہوتا، اس میں کوئی سافٹ ویئر نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد آپ اس میں ڈیٹا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا ایک سافٹ ویئر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی ایک میموری ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے مطابق ہی اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے۔ تو جب بچہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کے لیے جو سب سے اہم ہیں وہ افراد ہیں، یعنی اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی اور گھر میں رہنے والے دوسرے افراد، اور اس کے علاوہ گھر کا ماحول۔ لہٰذا آج کی اس گفتگو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنے گھر کے ماحول کو اس طریقے سے تبدیل کریں کہ وہ بچے کی ذہنی، جسمانی، جذباتی اور روحانی نشو و نما میں ایک معاون کردار ادا کرے۔ تو میں آپ سے کچھ سوال پوچھتا ہوں اور آپ بھی اپنے دل میں اس کا جائزہ لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ذرا دل میں جھانک کر دیکھیے گا، کیا میرے اور آپ کے گھر میں کھانے کی ترتیب درست ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھر میں اس بات کی ترتیب ہے کہ ہم سب لوگ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں، دوپہر کے کھانے میں کیا کھاتے ہیں، رات کے کھانے میں کیا کھاتے ہیں؟ کیا شام کی چائے پر سارے دوست سب گھر والے اکٹھے ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں کیا سرو کیا جاتا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں جو کھانے کا نظام ہے اس میں فطری قدرتی غذا کی بجائے سنتھیٹک غذا جو ہے وہ زیادہ استعمال کی جاتی ہے؟ جب اپنی فریج کو کھولتے ہیں تو فریج میں ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں کہ جو پلانٹ میں بنی ہوئی ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو فیکٹری میں تیار کی گئی ہیں،
ایسی چیزیں ہیں جن کی غذائیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھر میں ایسا تو نہیں ہے کہ پکا پکایا کھانا جو کہ اکثر جس کو ہم جنک فوڈ کہتے ہیں وہ کھانا آتا ہے؟ تو یہ ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے گھر میں کھانا کھانے کی یہ ترتیب ہوگی اور کھانے کی سلیکشن کے سلسلے میں یہ ترتیب ہوگی تو ہمارے بچے اسی ترتیب کے حامل ہوں گے. دوسرا یہ بات بھی ذرا ذہن میں سوچئے، کیا ہمارے گھر میں سونے جاگنے کے سلسلے میں کوئی ڈسپلن موجود ہے یا نہیں؟ کیا ہم لوگ یعنی ماں باپ خود جب ان کا دل چاہے سو کے اٹھتے ہیں، جب ماں کا دل چاہے سو کے اٹھتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالی اسرت دی ہوئی ہے تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ گھر کا ناشتہ بنانا اور باقی جب بچے اسکول جاتے ہیں تو اس کی ذمہ داری گھر کے خانسامہ یا آیا کے ذمے ہے، لیکن والدہ چونکہ رات کو دیر تک جاگتی رہتی ہیں تو وہ سو رہی ہوں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں رات کو سونے کی ترتیب بھی بالکل ال ڈسپلنڈ ہو، جس کا جب دل چاہے وہ سو جائے؟ اور خاص طور پر ماں باپ وہ ایک اس طرح کا رول ماڈل پرووائڈ کریں کہ جو بچوں کے اندر ایک نفاق اور ایک دوغلا پن پیدا کرے. کیونکہ ماں باپ کی یہ خواہش ہوگی کہ بچے جو ہیں وہ وقت پر سو جائیں کیونکہ انہیں جلدی اسکول جانا ہے، لیکن خود والدہ اور والد جو ہیں وہ دیر تک جاگتے رہیں. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں سونے جاگنے کی ایک ترتیب صحیح طریقے سے ہے یا نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں کیا ایسا ماحول موجود ہے جو کہ علمی فضا کو پیدا کرے. یعنی ہم سب ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں، اور ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ تم سارا دن کھیلتے رہتے ہو لیکن کبھی تمہارے ہاتھ میں کتاب نہیں دیکھی. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا بچہ بھی یہ سوال اپنے دل میں کرتا ہوگا کہ میں نے اپنی ماں کے ہاتھ میں کبھی کوئی کتاب نہیں دیکھی، میں نے اپنے والد کو کبھی کتاب پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ بھی ذرا آپ سوچئے گا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے میں علم کا شوق ہو، ہمارا بچہ جو ہے وہ کتابیں پڑھے، اور کتابوں سے مراد صرف اس کی کورس کی نصاب کی کتابیں نہیں بلکہ وہ علم کا شوقین ہو، علم کا متلاشی ہو، تو ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہمارے گھر میں پڑھنے کا رواج ہے یا نہیں. اور میں اور آپ اس بات پر غور کریں کہ دن کے کسی خاص حصے میں جس میں ہم ایک گھر کی نمایاں جگہ پر اپنے لاؤنج میں، اپنے بیٹھک میں، کسی جگہ صحن میں، کسی جگہ چھت کے اوپر، کہیں برآمدے میں، کیا آتے جاتے گھومتے گھامتے بچے کو پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ دوسرا میں آپ سے یہ بھی سوال پوچھوں گا، کیا آپ کے گھر میں نمایاں جگہ پر کوئی بڑی الماری موجود ہے جس کو آپ لائبریری کہیں؟ ایسی کوئی الماری موجود ہے کہ جس میں کتابیں موجود ہوں، اور یہ کتابیں مختلف موضوعات پر ہوں، اور یہ کتابیں ہر عمر کے لوگوں کے لیے ان میں کوئی انٹرسٹ ہو؟ کیا آپ کے پاس ایسی کوئی بڑی الماری ہے یا ایسی کچھ الماریاں موجود ہیں کہ جن میں کتابیں موجود ہوں؟ کیا آپ کے کمروں میں جو نمایاں جگہ ہے ان نمایاں جگہوں پر کتابیں نظر آ رہی ہیں یا زیبائش کی چیزیں نظر آتی ہیں؟ اگر ان جگہوں پر آرائش اور زیبائش کی چیزیں نظر آئیں گی تو بچے کے مزاج میں بھی آرائش اور زیبائش کی بنیاد پر بڑا لگنے کا، بہتر لگنے کا مزاج بنے گا. لیکن اگر گھر کی نمایاں جگہوں پر کتابیں موجود ہوں گی اور آپ خود ان کتابوں کو اہتمام سے پڑھ رہے ہوں گے تو بچہ بھی اپنے مزاج کے مطابق ان کتابوں کو پڑھنے کا عادی ہوگا. دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں تم پڑھتے نہیں ہو، اگر ہم نے ایسا ماحول گھر میں پیدا کیا کہ جس میں بچے نے ہمیشہ ہمیں کتابوں میں مصروف پایا تو آپ دیکھیے گا کہ اس بچے کے اندر بھی کتابیں پڑھنے کا شوق وہ ڈیولپ ہو جائے گا. دوسری اہم بات یہ ہے اسی سلسلے میں کہ کیا ہمارے گھر میں ہونے والی عمومی گفتگو ایک عامیانہ روزمرہ معمولات کی گفتگو ہے؟ یعنی یہ کون آیا ہے، کون گیا ہے، آج سردی بہت ہے، آج گرمی بہت ہے، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، آج ہم کیا کھائیں گے، کمرہ بہت گندا ہے، کمرہ صاف نہیں ہے، تم کب گئے تھے، تم کب آئے تھے، میرے کپڑے دھلے ہوئے ہیں یا میرے کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہیں. یہ تمام چیزیں اہم ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں جسے انگریزی میں کہیے کہ یوٹیلیٹیرین پرپس، استعمال کے لیے تو اس طرح کی گفتگو بہت ضروری ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ اس سے اوپر کی سطح کی گفتگو گھر میں نہیں ہو رہی تو بچے کے لیے ایک تحقیقی ماحول، ایک علمی ماحول کی توقع رکھنا وہ بہت ہی بے جا ہوگا.
گھر میں جہاں عام گفتگو ہوتی ہے وہاں اعلیٰ آفاقی سوالات، نظریات، خیالات، ادب، شاعری، آرٹ، سیاست، مذہب، دنیا کے حالات، تاریخ، ان تمام باتوں اور ان تمام موضوعات پر بھی گفتگو ہونا ضروری ہے۔ اگر گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ان اعلیٰ سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے سلسلے میں بحث میں شامل ہوں گے اور بچہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ بچے کے ذہن میں بھی اعلیٰ آفاقی سوال، کائنات سے متعلق سوالات جنم لیں گے اور اس کے اندر ایک تجسس پیدا ہوگا۔ تو اس لیے گھر کے اندر علمی گفتگو ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آج ہی جائزہ لیں کہ ہمارے 24 گھنٹے کے اوقات میں گھر میں عمومی گفتگو کیا ہوتی ہے۔ میں نے 2 طرح کی گفتگو کا ذکر کیا اور میں اس تیسری طرح کی گفتگو کرنے سے تھوڑا جھجک رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے گھر کے اندر عامیانہ گفتگو ہوتی ہے بلکہ عامیانہ گفتگو سے بھی نچلے درجے کی گفتگو، جس میں جھوٹ ہو، جس میں غیبت ہو، جس میں کسی کے بارے میں برائی ہو، جس میں لڑائی جھگڑے والی بات ہو، جس میں اپنی انا کی بو آتی ہو، اس طرح کی گفتگو ہو۔ تو یہ اس طرح کی گفتگو تو خیر بہت ہی خوفناک ہے، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں اعلیٰ سطح کی علمی اخلاقی گفتگو کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور اہم تجویز یہ بھی ہے کہ ہمارے دوستوں میں بھی ایسے لوگ ہونے چاہیے جو علم پسند دوست ہوں، اور جب ہم ان کے ہاں جائیں تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں۔ اب آپ سوچئے نا کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ اپنے ایک عزیز دوست کے پاس گیا ہے جو کہ فزکس کے ماہر ہیں، اور ایک اور دوست کے پاس گیا ہے جو بہت اچھے شاعر ہیں، ایک اور دوست کے پاس گئے ہیں آپ ملنے کے لیے جو اقبالیات کے اوپر ایک سند کا درجہ رکھتے ہیں، اور جب آپ ان سے گفتگو کریں گے اور آپ کا بچہ جو خاموشی سے ساتھ بیٹھا ہوگا تو اس گفتگو سے ہو سکتا ہے اس کو اس گفتگو کی تفصیلات کا علم نہ ہو، لیکن اس گفتگو سے اس کے ذہن کا مزاج، اس کی ذہن کی جو دھرتی ہے وہ بہت ہی علم کے معاملے میں زرخیز بن جائے گی، اور آئندہ کے لیے اس بات کی بنیاد بنے گی کہ اس سے علم کے سوتے پھوٹیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے گھر میں آنے والے لوگ وہ بھی ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اسی طرح کے اخلاقی اور علمی بنیاد پر ہوں، اور جب اس طرح کی نشست و برخاست ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہے تو ہمارے بچوں کے اندر ایک علم دوستی کا ماحول ڈیولپ ہوتا ہے۔ اگلی بات گھر کے ماحول کے سلسلے میں بہت اہم اور بہت ضروری یہ ہے کہ کیا گھر کے تمام لوگ مل کر اپنے گھر کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نظام بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ چھٹی کے دن والد، والدہ اور بچے مل کے گھر کی صفائی کرتے ہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ 15 دن میں ایک بار گھر کی سواری، کوئی موٹر سائیکل یا کار، اس کو والد صاحب اور بیٹا جو ہے وہ مل کے دھو رہے ہوں؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو چھوٹا سا باغیچہ ہے یا آپ کے ہاں جو کچھ پودے اور گملے پڑے ہوئے ہیں ان کا خیال رکھنا، ان میں کھاد ڈالنا، ان کی قطع برید کرنا اور گارڈننگ کے جو اور سارے مشاغل ہیں اس میں بچے ہمارے ساتھ شامل ہوں؟ تو جب گھر میں اس طرح کا ماحول ہوگا تو آپ دیکھیے گا وہ تمام باتیں جو آپ بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تمام رویے اور وہ تمام مزاج جس کا حامل آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں، وہ اس میں بغیر ایڈوائس کیے، بغیر تلقین کیے، بغیر ڈانٹ ڈپٹ کے اس بچے کے مزاج کا حصہ بن جائے گا۔ تو آج کی اس گفتگو میں میں تھوڑا سا اس کو سمرائز کروں گا۔ میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ بچوں کے مزاج کی تشکیل میں گھر کے ماحول کا بہت کلیدی رول ہے، اور اس میں جو باتیں میں نے آپ سے عرض کیں وہ یہ ہے کہ بچوں کو اپنے والدین ایک ڈسپلنڈ، پرنسپل اورینٹڈ، اصول پسند والدین نظر آنے چاہیے، اور اس گھر میں اگر اس بچے سے بڑے بہن بھائی ہیں تو وہ بھی ایک اصول کے مطابق، ایک ترتیب کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے نظر آنے چاہیے، جس میں اٹھنے کا ٹائم ہے، یعنی جاگنے کا ٹائم ہے، سونے کا ٹائم ہے، گرمیوں میں دوپہر کے وقت کیلولا کرنے کا ٹائم ہے، کھانے کے اوقات ہیں۔ دوسری بات میں نے آپ سے عرض کی
کہ ہمارے گھر میں کس قسم کی چیزیں کھائی جاتی ہیں، ہماری خوراک کا نظام کیا ہے، اور اس کی تفصیل میں نے آپ سے عرض کی. یہ تمام چیزیں، ایک کسی بڑے کا یہ کہنا ہے کہ ہم وہی بنتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں. تو یہ بات سمجھنا بھی بڑی آسان ہے. آپ جس قسم کا ایندھن اپنے جسم میں داخل کریں گے، اس انجن کی پرفارمنس اسی کے مطابق ہوگی. تو ہم جو کھائیں گے وہ ہماری جسمانی نشو و نما پر تو خیر اثر انداز ہوتا ہی ہے، مگر ہماری ذہنی اور ہماری شعوری اور ہماری روحانی نشو و نما پر بھی بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے. تیسرا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے ہاں کتاب پڑھنے کا رواج، کتاب پڑھنے کی عادت بہت نمایاں نظر آنی چاہیے. اور ہم ہر مہینے جہاں اور اشیاء صرف میں اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، وہاں کچھ خرچہ ہمارا کتابوں پر ضرور ہونا چاہیے. اور یہ بہت ہی اچھا ہو کہ کتابوں کی خریداری میں ہم بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں. اور اس بات سے مت گھبرائیے کہ بچے نے کارٹون کی کتاب پسند کی ہے یا بچے نے عام سی کہانیوں کی کتاب پسند کی ہے. صرف کتاب، وہ کیا پڑھتا ہے، وہ کتنا پڑھتا ہے، یہ بات اہم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ پڑھتا ہے. اگر بچے کو کتاب کھولنے کی عادت پڑ گئی، اور یہ بھی کچھ ضد لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ 2 گھنٹے پڑھے یا 4، جس بچے کی ترتیب نے روزانہ پڑھنا آ جائے اور اس کو پڑھنا اچھا لگے، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ بنے گا. اور نہ صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگری کے حوالے سے بنے گا، بلکہ علم کے حصول کے لحاظ سے بنے گا. اور آخر میں نے عرض کی کہ گھر کے اندر ایک ماحول جو خدمت کا ماحول ہو، ایک ماحول جس میں تمام لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوں، وہ ماحول جس میں ایک دوسرے کا بھی خیال رکھ رہے ہوں اور اپنے گھر کا، اپنے ماحول کا بھی خیال رکھ رہے ہوں. اگر اس طرح کا ماحول ہمارے گھروں میں ہوگا تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہمیں اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت میں بہت مدد ملے گی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. بہت شکریہ.